بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگائی گئی تہمت کا بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کیسے ثابت کی، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ غزوہ سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو ایک بہت دردناک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کو واقعہ عفق کہا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، روانگی کا اعلان ہوتے ہی میں اٹھ کھڑی ہوئی، جنگل کی طرف چلی گئی۔ جب میں قضائے حاجت سے فارغ ہو گئی تو واپس لشکر کی طرف روانہ ہوئی۔ میرے گلے میں ایک ہار تھا، وہ ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا۔ مجھے اس ہار کے گرنے کا پتہ نہ چلا۔ جب مجھے اس کا خیال آیا تو اس ہار کی تلاش میں واپس جنگل کی طرف گئی۔ اس طرح اس ہار کی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی۔ لشکر میں جو لوگ میرا ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھا کرتے تھے، انہوں نے خیال کیا کہ میں ہودج میں موجود ہوں۔ انہوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور انہیں احساس نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں، کیونکہ میں دبلی پتلی کم وزن کی تھی، میں کھاتی بھی بہت کم تھی۔ اس طرح لشکر روانہ ہو گیا۔ ہودج محمل کو کہتے ہیں۔ یہ ایک ڈولی نما چیز ہوتی ہے، اونٹ کے اوپر رکھی جاتی ہے تاکہ عورت پردے میں رہے۔ ادھر کافی تلاش کے بعد میرا ہار مل گیا اور میں لشکر کی طرف روانہ ہوئی۔ وہاں پہنچی تو دیکھا کہ لشکر جا چکا تھا، دور دور تک سناٹا تھا۔ میں وہیں بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا جب انہیں میری گمشدگی کا پتہ چلے گا تو سیدھے یہیں آئیں گے۔ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی۔ صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ کسی کا کوئی سامان گر جائے تو وہ اٹھا لیا کرے۔ اس دن بھی لشکر کے پیچھے آ رہے تھے۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں قافلہ رکا تھا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دور سے دیکھا اور خیال کیا کہ کوئی آدمی سو رہا ہے۔ جب قریب آئے تو انہوں نے پہچان لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، مجھے دیکھتے ہی انہوں نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آواز سن کر میں جاگ گئی۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے اپنی چادر اپنے چہرے پر ڈال لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صفوان حیرت زدہ تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن منہ سے انہوں نے ایک لفظ نہ کہا، نہ میں نے کوئی بات کی۔ انہوں نے اپنی اونٹنی کو میرے قریب بٹھا دیا اور صرف اتنا کہا، ماں سوار ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے اونٹ پر سوار ہوتے وقت کہا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مجھے کافی ہے اور وہی میرا بہترین سہارا ہے۔ میرے سوار ہونے کے بعد انہوں نے اونٹنی کی لگام پکڑی اور ہم لشکر میں پہنچ گئے۔ لشکر اس وقت نخلائے ظہیرہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور دوپہر کا وقت تھا۔ جب ہم لشکر میں پہنچے تو منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی کو بہتان لگانے کا موقع مل گیا۔ اس نے کہا، یہ عورت کون ہے جسے صفوان ساتھ لایا ہے؟ اس کے ساتھی منافق بولے، یہ عائشہ ہے، صفوان کے ساتھ آئی ہے۔ وہ لوگ باتیں کرنے لگے۔ جب لشکر مدینہ منورہ پہنچا تو منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی نے اسلام سے دشمنی کی بنا پر اور اپنی نفرت کی بنیاد پر اس بات کو شہرت دینا شروع کر دی۔ جب منافق اس واقعے کا ذکر کرتے تو عبداللہ ابن ابی بڑھ چڑھ کر ان کی تائید کرتا تاکہ اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ شہرت ملے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، مدینہ منورہ آ کر میں بیمار ہو گئی۔ 1 ماہ تک میں بیمار رہی۔ دوسری طرف منافقین اس بات کو پھیلا رہے تھے، بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے تھے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ماں باپ تک پہنچی، جبکہ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم ہو سکا تھا۔ البتہ میں محسوس کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے کی طرح محبت سے پیش نہیں آتے، جیسا کہ پہلے بیماری کے دنوں میں میرا خیال رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرانے پر مشرکین کی الزام تراشی سے سخت پریشان اور غمزدہ تھے۔ اس فکر و رنج کی وجہ سے گھر والوں سے گل مل کر بات کرنے کا موقع نہ ملتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے سے میں پریشان رہنے لگی۔ جب میں تھوڑی ٹھیک ہوئی تو مجھے وہ باتیں معلوم ہوئی جو لوگوں میں پھیل رہی تھی۔ تمام رات میری روتے گزری۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا حال ہے؟
تب میں نے عرض کیا کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر سے ہو آؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ میں وہاں پہنچی، والدہ نے مجھے دیکھا تو پوچھا کیسے آئی ہو؟ میں نے پورا واقعہ بیان کیا، لوگ میرے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں لیکن آپ نے مجھے بتایا نہیں۔ اس پر میری والدہ نے کہا بیٹی تم فکر نہ کرو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں رونے لگی، میرے رونے کی آواز والد کے کانوں تک پہنچی تو فوراً آئے اور وہ بھی رونے لگے۔ اس رات میں بھی روتی رہی، پوری رات سو نہ سکی، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں موجود بلی بھی رو رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب سے یہ باتیں شروع ہوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا تھا۔ ان باتوں کو ایک ماہ ہو چکا تھا، اس دوران آپ پر وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کے بعد فرمایا مجھ تک تمہارے بارے میں ایسی باتیں پہنچی ہیں، اگر تم ان تہمتوں سے بری ہو اور پاک ہو تو اللہ تعالیٰ خود تمہاری بے گناہی دکھا دیں گے، اور اگر تم اس گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے استغفار کرو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں تب میں نے عرض کیا آپ سب نے یہ باتیں سنی ہیں، اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں ان الزامات سے بری ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے تو کیا آپ اس پر یقین کر لیں گے؟ لہٰذا میں صبر کروں گی، میں اپنے رنج اور غم کی شکایت اپنے اللہ سے کرتی ہوں۔ اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں آیات نازل فرمائے گا جن کی تلاوت کی جائے گی۔ میرا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب دکھا دیں گے اور مجھے اس الزام سے بری فرما دیں گے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار محسوس ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو چہرے مبارک پہ تکلیف کے آثار ظاہر ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار دیکھے تو میں کسی گھبراہٹ کا شکار نہ ہوئی، کیونکہ میں بے گناہ تھی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار ختم ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا جملہ فرمایا وہ یہ تھا عائشہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورۃ النور کی آیات نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکدامنی بیان کی اور بتایا کہ یہ منافق لوگ جھوٹے ہیں اور کسی پر بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان آیات کے نزول سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا۔ خواب میں ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے، آپ کیوں غمگین رہتی ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں ان باتوں کی وجہ سے غمگین ہوں۔ تب اس نوجوان نے کہا آپ ان الفاظ میں دعا کریں اے نعمتوں کے تکمیل کرنے والے، اے غموں کو دور کرنے والے، پریشانیوں کو دور کرنے والے، مصیبتوں کے اندھیرے سے نکالنے والے، فیصلے میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے، اے اول اے آخر میری اس پریشانی کو دور فرما دے۔ دعا سن کر میں نے کہا بہت اچھا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، میں ان الفاظ میں دعا کر رہی تھی، اسی وقت میری بے گناہی ثابت کی گئی اور مجھے اس الزام سے بری فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکدامنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی اور یہ بھی بتایا کہ وہ پاک ہے اور کسی پر بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔